ویلکم بیک ٹو گیٹ وے ٹیلی ویژن. آپ سب کو ہم ویلکم کہتے ہیں. آج ہم خداوند کے کلام میں سے سنیں گے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کلام کا حصہ کچھ ایسے ہے کہ ہم کلام کی کچھ باتیں ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد ٹیلی فون لائنز کو لی جائیں گے اور پھر آپ کو بھی موقع دیا جائے گا کہ آپ اس میں شامل ہو سکیں. میرا نام تحسین گل خان ہے. آئیے ہم خداوند کے کلام میں سے سنیں اور اپنے آپ کو تیار کریں. آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے ایک نوٹ بک یا کوئی ویسی ساتھ سے پین اور پیپر رکھ لیں تاکہ جو حوالے بتائے جائیں آپ ان کو نوٹ کر سکیں اور پھر بعد میں ان کو آپ اپنی ریویژن کے لیے یوز کر سکتے ہیں. بائبل مقدس ضرور اپنے ساتھ رکھیں کیونکہ دوسرے تیموتھیوس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھے کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے. جب ہم اس کلام کو پڑھتے ہیں ہم اسے تعلیم حاصل کرتے ہیں. یہ ہم پر الزام لگاتا ہے, ہمارا گناہ ہمیں دکھاتا ہے, ہمیں شیشہ دکھاتا ہے آئینے کی طرح, اور پھر ہماری اصلاح ہوتی ہے, ہم توبہ کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر کرتے ہیں, اور پھر لکھا ہے کہ راست بازی میں ہم شامل ہو جاتے ہیں. تو خداوند کے کلام کے یہ 4 جو ہیں وہ سٹیپس ہیں. اس کلام کی جو وجہ ہے دینے کی خداوند کی یہ ہے. اسلام کی صحت کے لیے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ کلام جو ہے وہ زندہ ہے, پاک ہے, معتبر ہے, لا تبدیل ہے, زندگیوں کو تبدیل کرتا ہے. جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ بدل گیا وہ غلط بات کرتے ہیں, ان کو خود معلوم نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, لیکن یہ خداوند کا زندہ اور پاک معتبر کلام ہے جو ساری دنیا کی کتابوں سے بڑھ کر ہے اور زندہ کتاب ہے. زندہ خدا کے منہ سے نکلنے والے زندہ الفاظ ہیں. اور آئیے ہم شروع میں ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں اور پھر میں آج کے ٹاپک کی جانب بڑھوں گا. خداوند یسوع ہمارے مالک, ہمارے بادشاہ, ہمارے خالق, ہم آپ کا شکر کرتے ہیں اور آپ کی تعریف کرتے ہیں. آپ کے مقدس نام کو مبارک کہتے ہیں کیونکہ آپ ہی کا نام خداوند اس لائق ہے کہ آپ کی پرستش کی جائے اور اس نام کے آگے جھکا جائے. خداوند ہمارے مالک, ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں کو کھولیے, ہمارے دلوں کو کھولیے, ہماری زبان کا ذمہ لیجیے اور ہمارے عقلوں کو اپنی روح سے معمور کیجیے. ہماری عقلوں کو جو ہے وہ منور کیجیے اپنے کلام کی روشنی سے. ہمارے زندگیوں میں اپنی روح کو ڈیلیے تاکہ ہم آپ کے کلام کو جب ہم سیکھیں اور سمجھیں تو ہماری زندگیاں بدل جائیں. خداوند آپ کے کلام کی اس قوت کو مانگ لیتے ہیں جو بند اور گودے کو جدا کر دیتی ہے. خداوند اس قوت کو مانگتے ہیں جو زندگیوں کو تبدیل کر دیتی ہے. اس قوت کو مانگ لیتے ہیں خداوند آپ کے کلام کی جو سر سے پاؤں تک انسان کو بھگو دیتی ہے اور تبدیل کر دیتی ہے اور ایک نیا انسان بنا دیتی ہے. خداوند جتنے لوگ سن رہے ہیں وہ سن کر برکت پائیں اور اپنے کلام میں سے ہم پر ان برکتوں کو جو آپ نے ہمارے لیے رکھی ہیں ڈیلیے گا. آپ کے پاک اور مقدس نام میں مانگتے ہیں, آمین آمین آمین. آج کا جو ٹاپک ہے وہ میں نے انٹرنیٹ پر ایک ڈسکشن دیکھی اور اس ڈسکشن کے بعد میں نے یہ سجیسٹ کیا اور اپنے آپ کو اس میں نے ارادہ کیا کہ میں آج اس ٹاپک پہ بات کروں. یہ ڈسکشن تھی ایک ان نون ہمارے کوئی مسلم بھائی تھے اور جے اسمتھ جو کہ بڑے مشہور ڈیبیٹر ہیں, اور وہ ہائیڈ پارک کارنر میں کھڑے ہو کے یہ کر رہے تھے اور اس کی ویڈیو بنائی گئی اور یہ ویڈیو جو تھی وہ یوٹیوب پر چلائی گئی ہے. آپ بات اس ڈسکشن کو دیکھ سکتے ہیں. اس ڈسکشن کا جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ کیا اسلام کے جو نبی ہیں جناب حضرت محمد صاحب, ان کا ذکر جو ہے وہ کیا بائبل میں موجود ہے. عام طور پر ہم جب اپنے مسلم بہنوں بھائیوں سے درخواست کرتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کلام کی, تو 2 متضاد ہمیں باتیں سننے کو ملتی ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ وہ عام طور پر ایک دم آپ کے چہرے پہ یہ بات کریں گے ہمارے دوست کہ بائبل جو ہے وہ بدل گئی ہے, بائبل جو ہے اس کو بدل دیا گیا ہے, چند لوگوں نے اس کو بدل دیا, لیکن وہ یہ بات بتانے سے قاصر ہیں کہ یہ کب بدلی, کہاں بدلی, کس نے بدلی, کہاں سے بدلی, اور بائبل میں کون سے پیسیجز ہیں جن کو بدلا گیا ہے. لیکن یہ ہے کہ چونکہ یہ کسی نے مولوی صاحب نے بتایا ہوگا یا کسی کو کسی عالم نے بتایا ہوگا یا کسی کے ماں باپ نے بتایا ہوگا یا کسی کے یار دوست نے یا بہن بھائی نے بتایا ہوگا, اور یہ بات جو ہے وہ منہ در منہ جو اس کو میں پنجابی میں کہوں گا وہ ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ آ رہی ہے, وہ کہتے ہیں جی بائبل بدل گئی. دوسرا جو ایک بہت امپورٹنٹ دعویٰ ہے وہ دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے جو نبی تھے, جو ان مسلمانوں کے نبی ہیں, ان کا دعویٰ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی جو ہیں ان کا ذکر آپ کی بائبل میں, آپ کی کتاب میں پایا جاتا ہے, اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کرسچنوں کو, بہت سے کرسچنوں کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے.
اور یہ بھی ساتھ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جو واقف ہیں وہ جان بوجھ کر اس بات پر پردہ ڈالتے ہیں تاکہ مسیحی لوگ جو ہیں وہ جان لانے، اور اگر وہ جان لیں گے تو وہ اپنا مسیحی ایمان چھوڑ کر مسلمان ہو جائیں گے اور اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور مسیحیت کا انکار کر دیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ جو آیتیں جن کا ذکر جو ہے وہ اٹھاتے ہیں اور ان آیتوں کو کوٹ کرتے ہیں کہ یہ جو اسلام کے نبی ہیں ان کی طرف اشارہ کر رہی ہیں اور وہ صریحاً اشارہ ہے، لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ تو بڑی وہ شدت اور جذبات کے ساتھ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں۔ تو کیا اس دعوے میں سچائی ہے؟ کس حد تک سچائی ہے؟ اس پر ہم دیکھیں گے اور ان آیتوں کو خاص طور پر آج آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا۔ بہت سارے دوستوں کو تو شاید معلوم نہ ہو کہ وہ آیتیں کیا ہے، لیکن بہت سارے دوستوں کو جو ڈسکشنز کو پسند کرتے ہیں، جو ڈیبیٹس کو پسند کرتے ہیں، جو اس چیز میں خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے سیر حاصل بحث کریں، ہم ایک دوسرے سے ہیلدی ڈیبیٹ کریں تاکہ ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع ملے۔ میرے آج کے اس پروگرام کا قطعاً مقصد جو ہے ایک کو دوسرے سے بہتر ثابت کرنا نہیں یا کسی کو نیچے گرانا نہیں، بلکہ ایک سمپل سا بات یہ ہے، پروگرام کا مقصد ہے کہ ان آیتوں کو جن کا تعلق ہم سے ہے، میں کسی دوسری کتاب پر یا کسی دوسرے مذہب کی بات نہیں کر رہا یا ان کے خلاف بات نہیں کر رہا، بلکہ میں ان آیتوں کو غور سے دیکھوں گا اور آپ کے ساتھ مل کر ان آیتوں کو شیئر کروں گا کہ ایکچولی میں وہ آیتیں کیا کہہ رہی ہیں جن کا دعویٰ یہ کیا جاتا ہے۔ اب ڈائلاما یہ ہے ہمارے اسلامی بھائیوں کے لیے کہ وہ جب یہ کہتے ہیں کہ اس کلام میں، اس بائبل میں جو ہے وہ ان کے نبی کا ذکر ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ کتاب قابل اعتبار نہیں ہے، یہ بدل چکی ہے، یا اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے، ایمان نہیں لانا چاہیے، تو وہ اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مارتے ہیں۔ وہ خود ہی جو ہے ایک محمل بات کر رہے ہیں، ایک بے تاثیر بات کر رہے ہیں، ان کی بات میں اثر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور ان کی بات بے دلیل ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر میں کسی سے کہوں کہ یہ جو پیپر ہے یہ ایک وصیت نامہ ہے، میں ایک جج کے پاس جاؤں اور کہوں کہ اس وصیت نامے کے مطابق اس میں میرا نام لکھا ہوا ہے اور میرے حصے کی جائیداد کا ذکر ہے اور یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کے مطابق میرا حق مجھے ملنا چاہیے اور آپ مانیں کہ اس میں میرا نام لکھا ہے، لیکن بعد میں جب جج اس پر بحث کرے تو میں کہوں کہ وہ کہے کہ آپ اس وصیت نامے کو مانتے ہیں کہ یہ اتھینٹک ہے، تو میں کہوں کہ نہیں، یہ وصیت نامہ غلط ہے اور اس میں ہاتھ کی صفائی ہے اور اس میں بہت جگہ پر جھوٹ بھی لکھا ہوا ہے، تو کیا جج جو ہوگا یا جو منصف ہوگا یا قاضی ہوگا میرے دعوے کو مانے گا؟ مجھے وہ اس وصیت کے مطابق جو ہے وہ سچا مانے گا؟ جی نہیں، وہ مجھے بھی بے دلیل کر کے یا مجھے بھی جو ہے بے بکت کر دے گا اور مؤثر نہیں قرار دے گا، اور پھر مجھے بھی وہ جو ہے وہ جھوٹا قرار دے گا اور باہر نکال دے گا اور اس وصیت نامے کو بھی پھاڑ دے گا اور اس کو جھوٹا قرار دے گا۔ میں اپنے مسلم دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ آپ کے حضور کا یا آپ کے جو نبی ہیں ان کا ذکر اس کلام میں ہے، تو کم از کم اس کلام کے خلاف باتیں کرنا بند کر دیں اور اس کلام کو جو ہے وہ جھوٹا کہنا بند کر دیں، اس کلام کا جو ہے وہ تضحیق کرنی بند کر دیں، اس کلام کو بدلا ہوا کتاب کہنا بند کر دیں۔ اور اگر آپ اس چیز پر ایڈمنٹ ہیں، اگر آپ اس چیز کے اوپر یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ یہ کتاب بدلی نہیں ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈیفینیٹلی بدلی ہے، تو آپ پھر دوسرا دعویٰ جو ہے وہ بند کر دیں کہ اس میں جو ہے وہ جو عرب سے نبی آئے تھے جناب حضرت محمد صاحب، ان کا ذکر ہے، آپ کے جو نبی ہیں۔ ایک اور میں آپ کو ڈائلاما بتانا چاہتا ہوں اپنے مسلم دوستوں کو کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب ناقص ہے یا یہ کتاب ٹھیک نہیں ہے، جو کلام ہے بائبل مقدس جو ہے وہ جیسا کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس جو ہے وہ توریت ہے اور کرسچنوں کے پاس صرف انجیل ہے، تو میں آپ کی اس غلط فہمی کو بھی دور کروں کہ یہ جو بائبل مقدس اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، جو کہ مسیحی بہن بھائی استعمال کرتے ہیں اپنی کلیسیاؤں میں، اس کے پہلی 5 کتابیں، اس کا پہلا جو حصہ ہے اس کو ہم توریت کہتے ہیں، اس میں 5 کتابیں جو موسیٰ نبی کی معرفت دی گئیں ان کا ذکر ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹری کی کتابیں ہیں جس میں بنی اسرائیل کی ہسٹری ہے، جس میں ججز قاضی آئے، اس کے بعد بادشاہ آئے، اور اس کے بعد ہم زبور کی کتابوں کو دیکھتے ہیں جو کہ داؤد کی معرفت لکھی گئیں۔ اس کے بعد ہم حکمت کی امثال کی کتابوں کو دیکھتے ہیں جو کہ
खुदावंद के बंदा सुलेमान बादशाह की जानब से, जो कि हाकिम आदमी थे, जो हिकमत में सबसे बढ़ गए, उनकी हाथ की लिखी हुई किताबें हैं। उसके बाद हम नबियों के सहीफों को लिखा हुआ देखते हैं, जो कि तमाम नबी जो कि खुदावंद यीशु मसीह से पहले आए, उन्होंने जो प्रोफेसीज की हैं, सहाइफ दिए हैं, खुदावंद ने जो उनसे नबूतें कराई, उनको हम लिखा हुआ देखते हैं। उसके बाद जो हम देखते हैं कि इसमें किताबें शामिल हैं जो कि अंजील कहलाती हैं, जो कि 4 अनाजील। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी अंजील तो खुदावंद तो एक है, तो फिर 4 अनाजील क्यों हैं, और ये क्यों कहते हैं आपके गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू। तो इसका मतलब ये है कि ये मैथ्यू ने अपनी तरफ से कोई कहानी नहीं गढ़ी, बल्कि उसने वही जो कि मसीह के मुंह से निकला, उसको उसने, क्योंकि वो उनके शागिर्द थे, उनके वो पैरोकार थे, उनके साथी थे, तो उन्होंने उसको कोट किया। और इस तरह तो आप देखें कि आपके जब मजहब में हम बात करते हैं, तो जो हुजूर पाक ने या हजरत मोहम्मद ने जो बातें की थी, वो उन्होंने खुद तो नहीं लिखी थी, क्योंकि कुरान खुद कहता है अल नबी उल उम्मी, यानी कि जो हुजूर थे वो अनपढ़ थे। क्योंकि आप देखें कि जब जिब्राइल फरिश्ता अकॉर्डिंग टू कुरान उनके पास आता है, तो उन्होंने कहा इकरा, यानी कि पढ़, तो उन्होंने कहा कि अल नबी उल उम्मी, मैं यानी कि नहीं पढ़ सकता, मैं पढ़ लिख नहीं सकता। सो वो भी जो है, कुरान भी जो है वो आपके नबी ने नहीं लिखा अपने हाथ से, बल्कि वो कहते थे और बाकी लोग लिख लेते थे। तो इसी तरह जो अनाजील हैं वो खुदावंद के शागिर्दों ने और उनके साथियों ने जो लिख ली, क्योंकि मसीह के मुंह से जो अल्फाज निकले वो लिख दिए गए। और मुख्तलिफ, क्योंकि उस जमाने में ऐसा थोड़ी था कि वहां पर छापे खाने लगे होते थे कि एक अंजील लिख ली और उसकी फिर कॉपियां निकाल निकाल के लोगों को दें। जिन जिन इलाकों में गए, उन इलाकों के लिए उन्होंने उन लोगों में गवाही देने के लिए अंजील की उन बातों को लिख दिया। और फिर बाद में जब किताबी सूरत में इन सबको इकट्ठा किया गया, तो ये बाइबल हमारे हाथ में आती है। उसके बाद हम देखते हैं कि तफसीर के खत हैं जो कि पौलुस रसूल ने लिखे, जो कि 12 रसूलों के बाद आए थे, और उन्होंने कलाम मुकद्दस की तफसीर की खत लिखे। कलीसियाओं की जो इस्लाह के लिए और कलीसियाओं की तरक्की के लिए उन्होंने शरीयत की, अंबिया की और अनाजील की जो है वो तफसीर के तौर पर, उनको समझाने के तौर पर, उनकी गाइडेंस के तौर पर खतूत लिखे, जो कि हम इस चीज को मानते हैं कि वो हमारी इस्लाह के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और उसके बाद हम देखते हैं उन खतों के बाद, पौलुस और बाकी रसूलों के खतों के बाद हम देखते हैं कि आखिरी किताब जो है वो अगेन खुदावंद यीशु मसीह के मुंह के निकले हुए अल्फाज हैं, और वो मुकाशवा की किताब है जो कि आखिरी जमाने के बारे में बात करती है। सो ये है बाइबल की जो है वो असल हकीकत। जब आप कुरान पढ़ें तो सूरतुल बकरा जो कि दूसरी सूरत है, उसकी 4थी आयत में लिखा है कि मोमिन वो है या मुसलमान वो है जो अल्लाह और उसके नबी और उसके फरिश्तों पर और क़यामत पर और आखिरत पर और कुरान पर और अंजील पर और सहाइफ अंबिया पर और तौरात पर ईमान लाए। अगर वो इनमें से एक भी चीज पर ईमान नहीं लाता तो वो मुसलमान नहीं ठहरता। सो एक अजीब डायलेमा है कि जब हमारे दोस्त मुस्लिम भाई ये कहते हैं कि मैं ये तो मानता हूं कि आपकी किताब में हमारे नबी का जिक्र है, लेकिन मैं इस किताब को नहीं मानता, तो भाई आप अपने अल्फाज के मुताबिक और अपनी जो किताब है जिसको आप कुरान कहते हैं उसके मुताबिक आप अपने आप को दर्जा हल्का इस्लाम से खारिज कर लेते हैं। क्योंकि कुरान ये कहता है कि जब तक कोई मोमिन जो है वो अंजील को, तौरात को, सहाइफ अंबिया को ना मानेगा, वो मोमिन या मुसलमान नहीं है। सूरतुल बकरा उसकी 4थी आयत में पढ़िए ये बात, अपने आप किताब में जरूर पढ़िएगा इस बात को। सो दूसरे अल्फाज में जब आप इस चीज से इनकार करते हैं कि बाकी जो किताबें हैं जो कि पहले आई वो नाकस हैं या वो अब काबिल इतबार नहीं है या उनकी सेहत में जो है वो शुबह है, तो आप फिर अपने ईमान से फिर जाते हैं। ये क्यों कर मुमकिन है कि एक झूठ पर मबनी किताब वो सच के बारे में बताए? अगर आप कहते हैं कि हमारे नबी का इसमें जिक्र है और सच का जिक्र है और सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी और वो जो सच्चाई है हमारे नबी का जिक्र है, तो ये कैसे मुमकिन है कि किताब जो कि झूठी है उसमें सच का जिक्र है? या तो फिर किताब भी झूठी है और उसके दावे भी झूठे, या फिर किताब भी सच्ची है और उसके अंदर भी सच का जिक्र है। सारी की सारी को फिर मानना चाहिए। और अगर आप मानेंगे, अगर आप ये कहते हैं कि हम आपके प्यारे जो नबी थे उनका जिक्र है इस किताब में, तो आप प्लीज जो है इस किताब की हकीकत पर और इस किताब की सच्चाई पर भी गौर करें। अब हम उन आयतों की तरफ आते हैं जो